بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل، اور اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے جس پہ کل ہماری بات ہوئی تھی، اور کل ہم نے بہت ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کراچی میں غیر قانونی تعمیرات اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے۔ تو آج اسی سلسلے کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کہاں کہاں ہو رہی ہیں اور کن علاقوں میں جو ہے وہ یہ غیر قانونی تعمیرات زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، کون کون سے افسران اس میں ملوث ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں۔ کل میں نے ان کے نام آپ کو جو ہے وہ بتائے تھے، ضلع انتظامیہ کا اس میں کردار، ٹاسک فورس کا کردار اور دیگر جو ادارے اس میں کمیٹیوں میں شامل ہیں ان کا کیا کردار ہے، کل اس پہ ڈسکس ہوئی تھی۔ آج اس پہ بھی تفصیلی جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سندھ حکومت کے زیر انتظام یہ وہ واحد ادارہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے احکامات کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ وہ واحد ادارہ ہے کہ جس نے سپریم کورٹ کے لاتعداد آرڈرز کو پس پشت ڈال کے کراچی کا انفراسٹرکچر، کراچی کا پلان، کراچی کا انوائرمنٹ تباہ کر دیا ہے۔ کیسے تباہ کر دیا ہے کہ کراچی میں جہاں گراؤنڈ پلس 1 اور گراؤنڈ پلس 2 عمارت بن سکتی تھی، وہاں پر آج آپ کو کراچی میں گراؤنڈ پلس 5، گراؤنڈ پلس 6 کی عمارتیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ وہ کون سے ایریاز ہیں؟ خاص طور پہ کل ہماری بات ہوئی تھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لیاقت آباد کو جس طریقے سے جنگل بنا دیا گیا غیر قانونی تعمیرات کر کے بلڈنگوں کا، پارکنگ کے ایشوز وہاں موجود ہیں، وہاں پر سیوریج کا نظام دھرم بھرم ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، گیس کی پرابلم ہے، الیکٹریسٹی کی پرابلم ہے۔ کیوں ہے یہ پرابلم؟ آج سے 15 سال 20 سال پہلے کا لیاقت آباد جا کے دیکھیے، 15 سال 20 سال پہلے کے لیاقت آباد میں یا اس طرح کے جو اور دیگر علاقے ہیں، گلبرگ ہو گیا، ناظم آباد ہو گیا، وہاں پر جو کنسٹرکشن تھی وہ ریزیڈنشل تھی، رہائشی پلاٹ تھا اور اس پر ایک فیملی آباد تھی۔ اسی رہائشی پلاٹ کو منظور قادر کاکا کے آنے کے بعد بلڈر مافیا کو جب یہاں کھلی چھوٹ دی گئی، جو زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے تھے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، ان کو جب کھلی چھوٹ دی گئی تو بلڈر مافیا نے ان رہائشی پلاٹوں کو خرید کے اس پہ کمرشل مقاصد کے لیے تعمیرات کو شروع کیا۔ جس گھر پہ ایک فیملی رہتی تھی، جس میں 10 یا 12 ممبران بھی اگر اس فیملی میں شامل تھے، جن کا گھر گراؤنڈ پلس 1 بنا ہوا تھا، وہاں بلڈر نے اس کو ڈیمولش کرنے کے بعد اس پہ پورشن بنائے اور وہ 10 مختلف فیملیوں کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کیا، اور سیل آؤٹ کرنے کے بعد اس میں اگر 5 لوگ بھی ایک فیملی میں موجود ہیں تو اس رہائشی پلاٹ پہ جو پورشن بنائے گئے وہاں 50 لوگ اس وقت جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں۔ پانی کی لائن وہی آج سے 30 سال پہلے، گیس کی لائن وہی جو آج سے 30 سال پہلے موجود تھی، سیوریج کا نظام وہی جو آج سے 30 سال پہلے موجود تھا، پارکنگ کے ایشوز زیادہ بڑھے، کیپیسٹی کم ہو گئی، انوائرمنٹ جو ہے وہ تباہ ہوا، انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ کراچی کا ماسٹر پلان جو ہے وہ تباہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے سوموٹو بھی لیے، مختلف کیسز بھی تھے، جس طریقے سے نیسلا ٹاور کا کیس تھا، اسی طریقے سے کراچی میں کراچی بدامنی جو کیس ہے اس میں غیر قانونی تعمیرات بھی جو ہے وہ شامل تھیں، اور اس غیر قانونی تعمیرات سے ایک عرصے تک جرائم پیشہ عناصر کو جو ہے وہ بھتتا جاتا رہا۔ ان غیر قانونی تعمیرات سے مختلف مافیاز کو جو ہے وہ سہولت کاری جو ہے وہ کی جاتی رہی، اور اس کے بعد کراچی میں آج پورشن جو ہے وہ ایک کلچر کی صورت میں جو ہے وہ متعارف ہو گیا کہ جی ریزیڈنشل پلاٹ ہے، اس کو توڑیے اور اس پہ جو ہے وہ کمرشل تعمیرات کا جو ہے وہ آغاز کیجیے۔ سپریم کورٹ نے متعدد بار کہا کہ جی رہائشی پلاٹوں پر کمرشل تعمیرات نہیں ہوگی، پورشن نہیں بنیں گے، ایس ایس جی سی کو پابند کیا، کے الیکٹرک کو پابند کیا، کنیکشنز کاٹنے تک کے آرڈرز دیے، پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس شہر میں وہ سفید ہاتھی ہے کہ جو سنبھلنے کا نام ہی نہیں لیتا اور مسلسل
कराची में गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती में मुलव्विस है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कल हमने बात की थी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जुल्फ़िकार राहो जो इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर है, नाज़माबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलबर्ग टाउन, नॉर्थ कराची टाउन में एक साबिका असिस्टेंट डायरेक्टर उवैस के साथ गुलबर्ग में वो बड़े सरगर्म हैं और गैर कानूनी तामीरात की जो है वो पुष्ट पनाही कर रहे हैं। लियाकताबाद में, नॉर्थ नाज़माबाद में इस वक्त गैर कानूनी तामीरात, कल मैंने आपको बताया था कि 400 से ज़्यादा प्लाट है जिन पर गैर कानूनी तामीरात हो रही है। आया वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से चीज़ें हैं कि जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स हैं उनको भी पसे पुश्त डाल के जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है। वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी माफियाज हैं कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है वो सपोर्ट करती हैं और कराची दुश्मनी में कराची का मास्टर प्लान जो है वो तबाह किया जा रहा है, कराची में एनवायरनमेंट जो है वो तबाह किया जा रहा है, कराची को इस वक्त मसाइल की आमाजगा बना दिया गया है। और उसके बाद आप ये देखिए कि जब कोई गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही करे तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसको दबाने की कोशिश करता है, उनकी दरखास्तों को दबाने की कोशिश करता है, लोगों को ख़रीदा जाता है, इदारों को ख़रीदा जाता है। आज आपको ज़िला इंतज़ामिया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आएगी। कल मैंने आपको बताया था कि जी आप रोड पे एक टेंट लगा दें, ज़िला इंतज़ामिया आके उखाड़ के फेंक देगी, पर आप अगर उनको बता दें कि जी ये हमारे इलाके में गैर कानूनी तामीरात हो रही है तो उस पर वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एंटी करप्शन आपका केस लेगी, रखेगी, आपका बयान लेगी, उसके बाद रेफर टू डिपार्ट करके जान छुड़ा लेंगे। एंटी करप्शन में कौन कौन से अफसरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ सिंडिकेट में हैं, इस पे भी बात करेंगे बिल्कुल। अब ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा और मैं आपको जो है वो रोज़ जो है वो नई नई चीज़ों से जो है वो आगाह करता रहूँगा कि कराची को किस तरीके से तबाह किया गया है। जिन लोगों ने कराची को तबाह किया है, आज मंजूर कादिर काका कहाँ हैं? कराची से बाहर हैं, दुबई अय्याशी कर रहे हैं। यहाँ से वारंट जारी हुए, इंटरपोल से कोई नहीं उनको लेके आ सका क्योंकि उनके ऊपर एक भारी भरकम हाथ जो है वो मौजूद है। बाकी इस शहर को नोचें, गैर कानूनी तामीरात करें, करवाएं, उसके बाद इस शहर से, इस मुल्क से जो है वो बाहर चले जाएं। तो रहना झेलना यहाँ कराची के शहरियों को है इन सारी चीज़ों को। और कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पोर्शंस में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों जो है वो ख़तरे का बाइस है, उसके पीछे क्या महरक़ात हैं। अगर आप पोर्शंस में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको किन नुकसानात का जो है वो ख़दशा है, कल हम इस पे बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और कराची में होने वाली गैर कानूनी तामीरात। मुख्तलिफ ऑर्डर्स मौजूद हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पसे पुश्त डाल के कराची में गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती में मुलव्विस है। मैं मुझसे आएँ, मुझसे पूछें, मुझे बुलाएं, मैं साबित करता हूँ कि कराची में किस तरह से गैर कानूनी तामीरात हो रही है, किस तरीके से जो है वो कराची का मास्टर प्लान तबाह किया जा रहा है, किस तरीके से जो है वो प्राइवेट सिस्टम जो है वो चलाया जा रहा है। अभी मैंने आपसे कल के व्लॉग में एक जिक्र किया था कि कराची में नाज़माबाद में एक हादसा रुनुमा हुआ और उसमें एक कीमती इंसानी जान जो है वो ज़ाया हुई। पर लियाकताबाद टाउन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, ख़ास तौर पे लियाकताबाद टाउन में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को, उन अफसरान के नाम जो है वो मैं आपको जो है इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में बताऊंगा। अभी तक वो बाज नहीं आ रहे हैं प्राइवेट लोगों से इलाके में काम करवाने से और उन प्राइवेट लोगों के ज़रिए कामों को लेने में, बिल्डर्स और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दरमियान पुल का किरदार अदा करवाने में जिन लोगों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कराची में गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ अगर इदारे, हमारे मौजूद अदलिया और जो दीगर इदारे जो वक्तन फ़वक्तन बयान देते रहते हैं कि जी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, कराची का जो है वो एनवायरनमेंट तबाह हो गया है और कराची
مسائل کا جو ہے وہ گڑھ بن گیا ہے. تو اگر وہ کراچی سے واقعی سنجیدہ ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو ایک خط لکھیں اور اس میں سپریم کورٹ سے استدعا کریں کہ جی آپ کے احکامات کے بعد تو جو ہے وہ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات نہیں رکی, آپ کے آرڈرز, واضح آرڈرز کے باوجود کراچی میں غیر قانونی تعمیرات نہیں رکی, پر اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات میں منظور قادر کاکا سے لے کے اس وقت تک کے جو ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہیں ان تک کن افسران نے اس 10 سے 12 سال کے عرصے میں کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کروائی, وہ کون سے ایریاز ہیں کہ جہاں رہائشی پلاٹوں پر کمرشل مقاصد کے لیے تعمیرات کی گئی, اور کون کون لوگ اس میں جو ہے وہ ملوث رہے. اس پہ ایک تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ بننی چاہیے, اور اس تحقیقاتی کمیٹی میں جو جو درخواستیں شہریوں کی موجود ہیں, جو جو سماجی اداروں کی موجود ہیں, اس کو شامل کرنا چاہیے. ان سماجی اداروں کے رہنماؤں کو اس میں بلانا چاہیے اور ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جی آپ نے بھی جو درخواستیں دی ان پر اگر کارروائی نہیں ہوئی تو آپ نے آگے جا کے جو ہے وہ کیا کیا. تو اس طریقے سے کراچی میں 10 سے 12 سال میں جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہے اس کے مجرموں کو جو ہے وہ ہم کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. ادروائز کراچی ایک دن جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کا جو ہے وہ جنگل کا منظر پیش کر رہا ہوگا. ابھی بھی بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں پر آپ چلے جائیں تو سانس لینا بھی جو ہے وہ مشکل ہے. تو آیا ہم تو مطلب یہ مطالبہ کرتے ہیں, کراچی کے شہریوں کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے جو ہے جو سپریم کورٹ کے احکامات نظر انداز ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود جن افسران نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی نہیں کی اور اس کی سرپرستی کرتے رہے, ان کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ بننی چاہیے. ویسے میں بذات خود جو ہے انشاءاللہ العزیز ایک کراچی کے حوالے سے جو ہے وہ کیس لے کے انشاءاللہ سپریم کورٹ جانے کی جو ہے وہ تیاری کر رہا ہوں, اور آلریڈی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیس موجود بھی ہے, اور ہم اس میں اب انشاءاللہ پارٹی بنیں گے اور بتائیں گے کراچی میں کہ جی کس طریقے سے جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی کی گئی, کن کن لوگوں نے وہ سرپرستی کی ہے, کون کون سے عناصر اس میں ملوث ہیں. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ملوث نہیں ہیں, ہماری اس میں کوئی سرپرستی نہیں ہے, تو میں بار بار ایک بات پوچھتا ہوں کہ جی یہ بننے والی عمارت جو کراچی میں مین روڈ پر یا گلی کوچوں میں بن رہی ہے, گراؤنڈ پلس 4 گراؤنڈ پلس 5, کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر پابندی ہے اور یہ چھپ کر بن رہی ہے؟ یہ کوئی گٹکا اور ماوا یا کوئی اور اس قسم کی جو ہے وہ اشیاء ہے کہ جس کو لوگ اپنے گھر میں تیار کر رہے ہیں؟ بھائی اسی شہر میں انہی گلی کوچوں میں تیار ہو رہی ہیں, تو کیوں نہیں اس پہ ادارے جو ہے وہ ایکشن لیتے؟ اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس میں ملوث نہیں ہے تو کیوں نہیں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیتی؟ ابھی ناصر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات نے ٹاسک فورس بنائی ہے, ذرا دیکھیں کراچی شہر میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات اور اس غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہونے والے ایکشن, کہ جی آج آپ اس پر ایکشن کر کے آتے ہیں, کل وہ غیر قانونی تعمیرات دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے, کاغذوں کا پیٹ بھرا جا رہا ہے. جو افسران بیٹھے ہوئے جو سائیں سرکار کے ملازم ہیں ان سے کہتے ہیں اچھا آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا بتائیں جی کیا دیں گے اگر ہم آپ کو ابھی پوسٹنگ دے دیں؟ وہ کہتے ہیں سائیں جی آپ حکم کریں, سائیں حکم کر دیتے ہیں آپ نے جی ٹاسک فورس لگا دینی ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا عملہ موجود ہے ڈیمولیشن کے لیے, اس کے باوجود ٹاسک فورس بنائی گئی اور اس ٹاسک فورس سے جو مطلوبہ نتائج تھے وہ تو چھوڑ دیجئے, غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے رتی بھر فرق نہیں پڑا. آج ٹاسک فورس ڈیمولیشن کاسمیٹکس کر کے آتی ہے, کل سے بلڈر اس پہ کام شروع کر دیتا ہے. ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر کو کمیٹیوں میں ڈال دیا گیا کہ جی آپ غیر قانونی تعمیرات کو روکیں گے. وہ بیچارے کوئی روڈ پر اگر پتھارا لگا کے کھڑا ہو جائے اس کا پتھارا نہیں لگنے دیتے, نہیں لگنے دینا چاہیے. جو غیر قانونی ہے بالکل غیر قانونی ہے, پر اگر آپ غریب کا پتھارا ہٹا سکتے ہیں تو شہر میں بننے والی گراؤنڈ پلس 4 گراؤنڈ پلس 5 جو غیر قانونی عمارت بنائی جا رہی ہے اس پر آنکھیں کیوں بند ہیں؟ اس پہ مجرمانہ خاموشی کیوں ہے؟ اس مجرمانہ خاموشی کیا کراچی کو تباہ کرنے کے لیے ہے؟ کراچی کو مسلسل بجلی, پانی, گیس, سیوریج اور پارکنگ جیسے مسائل
کہ دلدل میں دھکیلنے کے لیے، اگر نہیں ہے تو کراچی کا شہری پوچھتا ہے کہ جی کارروائی کیوں نہیں ہے، اور اگر سرپرستی ہے تو پھر کراچی کے ساتھ یہ دشمنی کیوں ہے؟ اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے، مزید بھی ہماری بات ہوگی، اور سپریم کورٹ کے کل میں کچھ آرڈرز بھی نکال کے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا اسکرین پہ کہ جی سپریم کورٹ نے کیا آرڈرز کیے ہیں، کیا احکامات ہیں سپریم کورٹ کے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ ایک تفصیلی جو ہے اس پر بات ہوگی کہ کن علاقوں کے حوالے سے، کن ایریاز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ احکامات دیے، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ان احکامات کو پس پشت ڈال کے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کی جو ہے وہ سرپرستی کی ہے۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔